السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسم عام اور اسم خاص اور ان کے اقسام کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی۔ آج ہم قواعد کا ایک چھوٹا سا حصہ ضمیر اس عنوان پر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اس جملے کو پڑھیے۔ احمد نے کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ جملہ ہے احمد نے کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس جملے میں اور تم کلمے میں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی بولنے والا خود اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور اپنے نام کے بدلے میں کہہ رہا ہے، اور تم سے بھی مراد ایک فرد ہے جس کو احمد تم کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہے۔ ضمیر کی تعریف اس طرح سمجھ سکتے ہیں: وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ لایا جائے، وہ کلمہ یا وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی مختلف اقسام ہیں، جن میں ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام اور ضمیر تنکیر، یہ 5 اقسام ضمیر کی بنتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام اور ضمیر تنکیر۔ اب ان جملوں پر غور کیجئے۔ میں اسکول جا رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ گھر جا رہا ہے۔ طلباء، ان جملوں میں، وہ اور تم کا استعمال ہوا ہے۔ میں سے مراد بات کرنے والا ہے جو ایک شخص ہے۔ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم۔ اس کے بعد تم سے مراد وہ شخص ہے جو سامنے حاضر موجود ہے۔ سامنے موجود شخص کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، جیسے تم، آپ۔ اس کے بعد وہ سے مراد وہ شخص ہے جو سامنے نہ ہو بلکہ غائب ہو۔ دوران گفتگو جو موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، انہوں وغیرہ۔ اس کے بعد میں، تم، وہ سے مراد افراد یعنی شخص ہیں۔ ان جملوں میں ہم نے جو دیکھا، جس میں، تم، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان افراد یعنی اشخاص کی وجہ سے جو ضمیر بنتی ہے وہ ضمیر شخصی کہلاتی ہے، جیسے میں، تم، وہ وغیرہ۔ اب ضمیر شخصی کی تعریف سن لیجئے۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذیل کی جدول کو پڑھیے اور ذہن نشین کیجئے۔ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کو واحد اور 2 یا اس سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ متکلم، حاضر، غائب کو واحد جمع کے اعتبار سے اس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے۔ متکلم، حاضر، غائب کو واحد اور جمع کے اعتبار سے اس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے، اور اس تقسیم کو صیغہ کہتے ہیں۔ واحد کا صیغہ یا جمع کا صیغہ۔ اب صیغے کے اعتبار سے واحد اور جمع کی تقسیم کیسے ہوگی دیکھتے ہیں۔ متکلم واحد اگر ہے تو اسے میں کہیں گے، اور اگر جمع ہے تو ہم یا ہم سب۔ اسی طرح سے حاضر اگر واحد ہے، تم، آپ اس طرح لکھیں گے، اور اگر حاضر جمع ہے تو تم سب، آپ سب اس طرح سے استعمال کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ جب غائب واحد ہو
تو اس کے لیے وہ ان اس طرح کا استعمال ہوگا، اور اگر وہ جمع ہیں تو وہ سب اور ان سب اس کا استعمال ہوگا۔ اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ یہ قلم ہے، وہ کرسی ہے۔ ان جملوں میں یہ نزدیک کی چیز کے لیے اور وہ دور کی چیز کے لیے لائے گئے ہیں، اور یہ اور وہ واحد و جمع کے لیے یکساں بولے جاتے ہیں۔ ضمیر اشارہ، یہ جو باتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں دو جملوں کے اندر کہ یہ قلم ہے اور وہ کرسی ہے، وہ ضمیر اشارہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ ضمیر جو اشارہ قریب یا بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارتاً استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ یا وہ، اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس جملے پر غور کیجیے۔ وہ کتاب جو غائب ہو گئی تھی مل گئی۔ جملہ ہے وہ کتاب جو غائب ہو گئی تھی مل گئی۔ اس جملے میں جو کی ضمیر کتاب کے لیے لائی گئی ہے اور کتاب کا حال بیان کر رہی ہے، لہٰذا وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت کے لیے یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان جملوں کو پڑھیے۔ وہ کون آیا ہے؟ کیا لایا ہے؟ ان جملوں میں کون اور کیا آنے والے کے متعلق پوچھنے کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا کا لفظ کسی چیز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب آئیے تعریف دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سی ضمیر بنتی ہے۔ وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اوپر دو طرح کے سوالات کیے گئے ہیں، کون آیا ہے، کیا لایا ہے۔ اس میں کون اور کیا اس طرح کے سوالیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو طلبہ وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ان جملوں کو پڑھیے۔ یہاں کوئی نہیں ہے، کچھ خرید کر لاؤ۔ ان جملوں میں یہاں کچھ ایسی ضمیریں ہیں جو ایسے شخص اور چیز کے لیے لائی گئی ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حال بولنے والے کو معلوم نہیں ہے، جیسے کوئی اور کچھ۔ تو تعریف دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سی ضمیر بنتی ہے۔ وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر تنکیر کہلاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا ٹھیک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے کیا، لہٰذا اس کے لیے کوئی، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ضمیر تنکیر کہلاتی ہے۔ تو طلبہ آج ہم نے ضمیر کی مختلف اقسام کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور ضمیر اور اس کی اقسام آپ کی اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آئندہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔